ومن شر غاسق، رات تاریکی میں چوریاں، ڈکیتیاں، جادو، یہ سب کچھ اسی طریقہ پر ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کینسر اور بہت سی موذی بیماریاں وہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ بھی غیر محسوس طریقے سے یہ کہ آ جاتی، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اور میری مائیں اور بہنیں بھی ان صورتوں کا اہتمام۔ اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں، اور جیب میں ایک مسواک ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جادو مادو نہیں ہوگا۔ میں خود کئی دفعہ رو چکا ہوں، اس وقت مصیبت مجھ پر آ گئی کہ بغیر وضو کی، بات بالکل چھوٹی سی ہے، کوئی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان صورتوں کا اہتمام کریں، وضو کے ساتھ رہا کریں، اور چھوٹا سا مسواک یہ ہے کہ جیب میں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح کو پڑھ لو، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحابی نے جب بیان کیا تو صحابی کو فالج لگ گیا تھا، منہ ٹھیڑا ہو گیا تھا، مشکات کی حدیث ہے۔ تو دوسرے نے کہا تم کہتے کہ یہ دعا پڑھے تو آدمی کو کوئی بیماری نہیں لگتی، تو تیرا منہ کیوں ٹھیڑا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث پر مذاق نہ کر، خدا کی قسم اس دن میں نے غفلت میں یہ دعا پڑھی نہیں تھی، مجھے فالج لگ گئی۔ نبی کی حدیث اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی روایت کل میں بیان میں بتا رہا تھا ساتھیوں کو کہ ایک آدمی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگے لا استطیع، میری طاقت نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، یہ مذاق کیا دائیں۔ فرمایا کہ اللہ کرے تو طاقت نہ رکھ۔ پھر کہتا ہے کہ فما رفع الی فمہ، اللہ کی قسم اس کے بعد ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکے منہ تک، اس طرح ہاتھ شل ہو گیا، اس طرح ہاتھ شل ہو گیا۔ میرے پاس ابھی چند دن پہلے یہ مفتی صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے، مفتی ضیاء الدین صاحب، تو بندہ آ گیا، اس کے دونوں ہاتھ شل تھے۔ کہنے لگے کہ تعویذ معویذ دے دو، ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی بات ہے، تعویذ معویذ دے دو، دم ہم کرو، سنا تو دم میں ماہر ہے تمہیں۔ میرے ہاتھ شل ہو گئے۔ میں نے کہا ناراض نہیں ہونا، مجھے لگتا ہے کہ تو نے ان ہاتھوں سے لوگوں کی پٹائیاں بھی کی اور گولیاں چلائی ہے، گولیاں چلائی ہیں ان ہاتھوں سے، یہ ہاتھ شل ہو گئے۔ اس لیے کہ جب ہماری مائیں ناراض ہوتی ہے اور بہنیں ناراض ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس طرح ہماری بلوچی میں بد دعا دیتی، جا اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے۔ میں نے کہا کسی ماں اور بہن کی بد دعا لگے، اس کے آنسو آگے، کہنے لگے ہائے ہائے، واقعتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، واقعتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اب مجھے دم کر لے۔ میں نے کہا میرا دم بھی نکل گیا، جب آپ نے یہ بتا دیا نا کہ لوگوں کو تو میرا دم بھی نکل گیا، میرا دم آپ کو نہیں لگے گا۔ ایک بندہ آ گیا، بہت بڑے آدمی ہیں، کہنے لگے مولانا ایک آدمی مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہے، حضرت کو خواب میں دیکھ رہا ہے، لیکن حضرت اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، حضرت اس سے گفتگو نہیں کرتا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے یہ بندہ درود بہت پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن نبی جب اپنا چہرہ اس کو نہیں دکھاتا تو لگتا ہے کہ یہ درود بھی پڑھتا ہے، نبی کو دیکھتا ہے لیکن حضرت چہرہ نہیں دکھاتا، اس سے گفتگو نہیں کرتا، تو لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے۔ کہنے لگے کہ مولانا، رونے لگے، کہنے لگے مولانا دعا کرو، خدا کی قسم میں خود ہوں، دعا کرو، اس کے بعد لعنت بھیجتا ہوں شراب پہ، میں شراب نہیں پیوں گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکیاں اس کی برائی سے کہ اذا وقب داخل ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ، ان عورتوں کی برائی سے کہ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونک مارنے والی۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہماری فارغ ہو جاتی ہے، مرد حضرات چلے جاتے ڈیوٹی ملازمت پر، بس پھر عورتیں پھر یہی ہے کہ فلاں کو فلاں نے جادو کیا، فلاں کو فلاں نے جادو، کوئی جادو مادو کچھ بھی نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، یاسین شریف کا صبح کو اہتمام کرے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری ماں اور بہنیں سن لے، سورہ نور کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ کوئی ماں کا لال بری نگاہ سے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ باقی مولویوں کی رزق بھی اللہ نے جاری کر دی ہے، یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، کاٹ کرتا ہوں، کاٹ تیرے جادو کے کاٹ کروں، وہ کاٹ ہو جائے یا نہ ہو جائے، چل کہتے کہ ہاں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے، حملہ آور ہے، تو یہ کتنا ہوگا؟ کہتے کہ دے دے 40-50 ہزار روپے دے دے، ماریں گے ان کو، مار دیا ان کو۔ 4-5 دن تک وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے، کہنے لگے کہ حضرت وہی تکلیف ہے مجھے، کہہ لگے ان کو تو مار دیا، ایک اور آگے 50 ہزار اور روپے دے دے، 50 ہزار اور دے دے۔ یہ مستقل کاٹ کا سلسلہ چلتا ہے، مستقل کاٹ کا سلسلہ۔ میرے پاس بھی آتے لوگ، کبھی کبھی کہتے کہ جن نے کہا کہ مولوی منظور کے پاس چلے جائیں آپ کے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ کہتے کہ وہ کہتے کہ جب تک یہ کہ گائے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا دے دو مودی صاحب، وہ گائے بھی لے لی طلبہ نے، لے کر کھا لی، کہتے ہیں کہ پھر بھی جن نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے کہا کیا کروں بھائی، گائے تو واپس نہیں دے سکتے، طلبہ نے کھا لیا، اب میں کیا کروں؟
عجیب لوگ ہیں، جب دینداری نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، یاسین شریف کی تلاوت نہیں ہے، سورہ نور کی تلاوت نہیں ہے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، شب معراج پہ جب میں تشریف لے جا رہا تھا، حضرت اقدس فرماتے کہ ایک ایسا بھوت لگ گیا میرے پیچھے، موطا امام مالک کی حدیث سنا رہا، فرمایا اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو قل اعوذ برب الفلق برب الناس تو یاد رہیں گے، اس کو پکڑو۔ یہ اتنے بدبخت قسم کے ہیں کہ حضرت اقدس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، فرمایا کہ رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا، ایک آ گیا میں نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا میرے بھائی جان حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد تھی، انہوں نے فرمایا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دو باقی کسی کو نہیں دینا۔ اللہ نے ہواؤں کو سلیمان کے لیے مسخر کیا تھا، جنات کو ان کے لیے، تو مجھے شرم آ گئی، میں نے کہا بھائی جان کا احترام کیا، ورنہ میں محمد چاہتا تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ پلر کے ساتھ اس کو باندھ کر کے رکھتا، اور وہ بھی منت مانی کی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک دفعہ کہا کہ یہ صدقے کے مال ہے، گندم ہے، آٹا، اس کی حفاظت کرو۔ آدھی رات کو ایک بڈھا آ گیا چوری کر رہا تھا، بوری میں ڈال رہا تھا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، یہ بخاری کی حدیث ہے آپ کو سنا رہا ہوں، ابو ہریرہ نے پاؤں سے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگے چھوڑو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس کیا کروں، مجبوری ہے، غریبی ہے، یہ وہ ہے، مجھے چھوڑ دو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ کہاں اور یہ راشن کہاں، یہ گندم یہ آٹے کہاں، اور ابو ہریرہ نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ صبح خیر ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، بوڑھا رونے لگا، ابو ہریرہ نے کہا پھر واپس نہیں آنا، وہ چلے گئے۔ صبح کو درس میں گئے، یہ قرآن کے درس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ حدیث کے درس کا فائدہ۔ صبح کو جب درس میں گئے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے کہنے لگا ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت وہ بوڑھا تھا، ترس آ گیا یا گیا ہے، اس کو کہتے نبی، سبحان اللہ، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ خیال کر لینا ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے کہ دیکھتے ہیں، پھر دوسری رات کو پھر آدھی رات کو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں، کہا اللہ کے لیے اس کے بعد ایسا کم نہیں کروں گا، چھوڑو۔ پھر اتنا روئے، اتنا بزرگ بن گیا، صوفی بن گیا کہ ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ پھر چلے گئے دوسرے دن حضرت کے درس میں، تو حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے مہمان کا کیا ہوا؟ وہ رات والے، وہ تو آ گیا تھا، ہے ابو ہریرہ۔ فرمایا خیال کرنا پھر آ جائے گا۔ پھر تیسری رات آ گیا، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، تو پھر ابو ہریرہ کو کہا کہ اس کے بعد نہیں آؤں گا، لیکن تم لوگوں کی کمزوری ہے، تمہاری کوتاہی ہے اور تمہاری غفلت ہے، ایک دم تمہیں بتاتا ہوں، وہ کرو تو ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہم کبھی نہیں۔ وہ دم کیا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما، یہ پڑھ لو، ہم نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ بتایا، ابو ہریرہ نے کہا چلو وظیفہ تو بتا دیا، چور صاحب نے چھوڑ دیا اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ تیسرے دن گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ آ گیا نا؟ فرمایا حضرت آ گیا، پکڑ لیا، لیکن ایک وظیفہ بتایا۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا اللہ لا الہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ فرمایا یہ شیطان تھا، آپ پہچان نہیں رہے تھے، لیکن وظیفہ صحیح بتایا ہے، وظیفہ صحیح بتایا کہ یہ آیت الکرسی سے ہمیں گولی لگتی ہے۔ اس لیے ماؤں سے اور بہنوں سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو دوربین موردین، وہ جو ہوتے ہیں کہ مریض کو مشینوں میں چیک کرتے ہیں، اس میں جن نہیں آتا، جنات اس میں نہیں، چاہے آغا خان سے جا کر کے ٹیسٹ کراؤ یا لیاقت اسپتال سے، اس میں جن نہیں آئے گا، سمجھے؟ اور یہ مشینیں آپ کی جنات کو بھگا نہیں سکتے، ان کو بھگانے والا محمد ہے جس پہ قربان جاؤں۔